صحت ایجنڈے میں خاتون حضرات آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں عمران شروانی. خاتون حضرات، پاکستان جس خطے میں پایا جاتا ہے وہاں ایک عرصے سے ایک بڑی بحث رہی ہے صحت کے حوالے سے کہ ہمارے یہاں جو میڈیکل پورا سسٹم پایا جاتا ہے وہ، یا اس سے پہلے جو ہمارے یہاں جس کو ہم کہتے ہیں یونانی طب جسے کہتے ہیں، جس کو کچھ لوگ حکمت کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو طب اسلامی کہتے ہیں، ان میں کوئی کانفلکٹ پایا جاتا ہے. یہ پوری بحث تو وہ ہے جو میڈیکل پروفیشن کے اندر پائی جاتی ہے. جب آپ باہر نکل کر آتے ہیں اور عام معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب لوگوں کا جو ایک پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے لوگوں کا علاج ہو، لوگوں کو صحت ملے. اس میں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کس طریقے سے ان کو جڑی بوٹیوں سے ان کو پھونک کر ان کو علاج کر دیں. لوگ تو اس پہ بھی یقین کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں وہ سیاسی جماعتیں جو مذہب اسلام کے نام پہ سیاست کرتی آئی ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا رہا ہے؟ کیا وہ ہمارے ہاں طب کے حوالے سے ان سارے ایشوز کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح کے وہ ایشوز ہیں، یا اس میں بھی کوئی سیاسی پہلو زیادہ نظر آتا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی پوری بحث کو اگلے پروگرام کے لیے آگے بڑھائیں. تو آج کا پروگرام ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اس ایک ایشو پر کہ ہمارے ہاں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا موقف کیا ہے، صحت وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں دی جا سکتی ہے. اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب جو امیر جماعت اسلامی سندھ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ثروت اعجاز قادری صاحب جو سنی تحریک کے رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ ایبٹ آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اظہر جدون صاحب نے جو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے مرکزی صدر ہیں. آپ تینوں حضرات کو بہت بہت خوش آمدید. معراج بھائی، سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا. یہ ایک پورا یہ سمجھا جاتا ہے پیراڈائم کے صاحب ایک طب اسلامی ایک الگ چیز ہے، اور یہ جو ہم میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں یہ تو کوئی ویسٹرن پورا فنامن ہے، اور عام آدمی خاص طور پر، ڈاکٹرز تو نہیں، وہ پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن عام آدمی اس حوالے سے خاصا کنفیوز پایا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا سیاسی جماعتیں ہماری کیا کہتی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ خود ڈاکٹر، آپ خود پیتھولوجسٹ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا. دوسری بات، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، اور دیکھیے بہت سارے ایسے معاشرے کے اندر معاشرتی ایشوز ہوتے ہیں، ان کی سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کے پیرائے کہیں سے بنے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک لگا بندھا اصول اپنا لیا جائے اور کوئی یہ کہے کہ نہیں فلانی چیز جو ہے وہی کسی سیاسی جماعت کا موقف ہے. ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ حکیم بھی ہیں، حکمت بھی کرتے ہیں. میں یہاں پر پیتھولوجسٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں، میں ایک دوسرے طریقے پر یقین رکھتا ہوں، کچھ لوگ ہومیوپیتھک پہ یقین رکھتے ہیں. یہ مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر تو یہ کہ یہ تو ہمارا سیاسی موقف ہے اور ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ ہر انسان کے امراض کا علاج جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ علاج ہونا چاہیے، اور ہر آدمی کو اس ملک کے اندر علاج کی سہولت میسر ہونی چاہیے. وہ جو علاج کی سہولت بہت سارے لوگوں تک میسر نہیں ہے، یہ بڑا پریشان کن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے یہ علوم ہیں جن کا ارتقاء ہوا ہے، اور جب ارتقاء کے اندر اس کی مختلف برانچز ملی ہیں، اس کی بہت ساری شاخیں بنی ہیں. یہ جس کو طب یونانی کو کوئی طب اسلامی کا نام دے دیا گیا ہے، یہ بھی کوئی بہت مناسب سی چیز نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں یقیناً وہاں سے بھی بہت ساری رہنمائی ملتی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آلٹرنیٹیو میڈیسن، ایک طرف یہ پوری میڈیسن ہے، دوسری طرف آلٹرنیٹیو میڈیسن کے دنیا کے اندر ایک پروفیسر آف میڈیسن ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر CNN پہ پروگرام کیے، اور یہ تقریباً 23 پروگرامز کے اندر انہوں نے کور کیا کہ دنیا میں تقریباً 12,000 سے زائد مختلف قسم کے آلٹرنیٹیو میڈیسنز موجود ہیں، اور لوگ ان طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. ان کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، ان کا تعلق کسی خطے سے نہیں ہے، ان کا تعلق کسی اور ایسی چیز سے نہیں ہے. ان میں ہومیوپیتھک بھی ہے، ان میں آیورویدک بھی ہے، ان میں طب یونانی بھی ہے، ان میں آج کی ماڈرن میڈیسن بھی ہے، اور بہرحال اس کے اندر بھی پھر بہت ساری کوئی ایکوپنکچر بھی شروع ہو گیا ہے، کوئی اور اس طریقے کے اور بھی طریقے آ گئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علوم کا ارتقاء ہوتا رہے گا.
اس کو قبول کیا جانا چاہیے۔ ان علوم کے ارتقاء میں ٹھیک ہے ہر سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں اختیار کر لی جاتی ہیں، اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اس کے اسباب ہوتے ہیں، اور وہ مختلف سوسائٹیز کے اندر مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ہو سکتا ہے کچھ امراض کے علاج کے لیے لوگ یوگا استعمال کر رہے ہوں، پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے اس طرح یوگا سکھانے والے موجود ہی نہ ہوں۔ چین کے اندر لوگ ایکوپنکچر استعمال کر رہے ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی طب یونانی استعمال ہو رہی ہو، سری لنکا کے اندر ایور ویدک کا استعمال کہیں پر زیادہ ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جرمنی کے اندر یا کسی اور ملک میں ہومیوپیتھک زیادہ استعمال ہو رہی ہو۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو مختلف سوسائٹیز کے اندر پروان چڑھ جاتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کوئی ایک موقف اپنا کر سب لوگوں کو اس جانب راغب کرے، لیکن سیاسی جماعت جو بھی موقف اپناتی ہے کسی بھی حوالے سے اس کا معاشرے پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر اظہر جدون صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ دیکھا، اور یہ معراج بھائی آپ بھی اس میں دیکھیے گا، کہ جب ایم ایم اے کی حکومت رہی 5 سال تک خیبر پختونخوا میں، وہ علاقے جہاں پہ یہ حکومت رہی وہاں پہ یہ خاصا بڑا ایشو رہا ہے کہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچائی جائے۔ اب سیاسی جماعتوں کا جو رول اس سلسلے میں رہا ہے وہ پازیٹیو نگیٹو جو بھی رہا ہے، اس کا سم ٹوٹل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو، بہت سے میڈیکل پریکٹسز کو بالکل ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ ویکسینیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت سارے ایشوز آئے تھے۔ جی میں تھینک یو ویری مچ۔ میں بالکل اگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو ہمارے جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے وہ بول رہے تھے، اور جماعت اسلامی آپ دیکھیں ایک سیاسی جماعت بھی ہے، اور ساتھ میرا خیال ہے کہ ان کی ڈاکٹرز میں ان کی ایک تنظیم بھی ہے، اور ان کے میڈیکل کالجز بھی ہیں، اور بہت سارے کام یہ طب کے اوپر کر رہے ہیں ایلوپیتھی میڈیسن میں۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو ہمارے اس جگہ پہ یہ سارا معاملہ ہوا یہ پہلے کبھی نہیں تھا، جب ایم اے کی گورنمنٹ بھی تھی تو یہ جو امیونائزیشن ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے جا رہی تھی، اور کسی جگہ پہ بھی کوئی پٹ فال ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ جب سے یہ طالبان والا معاملہ شروع ہوا ہے اچھا تو اس نے یہ اس طرح کا رخ اختیار کیا، اور جیسے ہمارے علاقے میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، لوگ اس وجہ سے تو ضرور کیونکہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ جی شاید یہ انجیکشن لگا تو پہلے تو نہیں ہو سکتی، شاید کہیں ہو ہی نہ جائے۔ مطلب اچھے پڑھے لکھے لوگ ہم سے کوشچن کرتے تھے کہ یار یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس میں کچھ جرمز ہوتے ہیں، جو بیماری ہوتی ہے اس کے جرمز ہوتے ہیں، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم لگوائیں تو یہ نہ ہو کہ پولیو کا آپ ٹیکہ لگائیں گے تو کہیں پولیو ہو نہ جائے۔ تو یہ تھوڑی سی اپریہنشنز تو سب لوگوں میں تھیں، لیکن اوور آل میرا خیال ہے کہ اب سارا معاملہ ٹھیک چل رہا تھا، اور امونائزیشن پورے پاکستان میں اور خاص کر ہمارے کے پی کے میں بھی ٹھیک طریقے سے جا رہی تھی اور اپنے ہدف پورے کر رہی تھی ٹل دس طالبان فیکٹر۔ یہ جو آیا اس فیکٹر کے آنے کے بعد جو ہے بہت سارے نقصانات گویا ہوئے ہیں۔ جی بالکل بالکل، ملکی لیول پہ بھی ہوئے ہیں، اندر بھی ہوئے ہیں، ہر فیلڈ میں ہوئے ہیں، یہ صرف یہی بات نہیں ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی، میں ذرا تھوڑا سا اگر مجھے آپ 1 منٹ دیں جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ہر جو یہ میڈیکل کے اوپر جو ایلوپیتھی ہے یا ہومیوپیتھی ہے، یہ جو بھی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ یہ بہت اچھے ہیں، اور سب سے پرانی تو حکمت ہے جی۔ لیکن حکمت کا جو مسئلہ رہا وہ یہی رہا کہ حکیم صاحب کی کوئی بیٹے تھے یا انہوں نے اس کا ریکارڈ تو رکھا نہیں، اگر کوئی بیٹے تھے ان کی طرف آیا لیکن اس کے بعد وہ ریکارڈ ہو گیا، اور وہ ایک سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکا اس کا، سینہ بسینہ زیادہ روایت رہی، ایک پراپر سسٹم نہیں بن سکا۔ جی جی بالکل۔ سرورت اعجاز قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سرورت صاحب یہ بتائیے کہ یہ چیز بہت کہی جاتی ہے عام طور پہ لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے، میں بالکل ایک عام رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہی ویکسینیشن کے حوالے سے کہ جی جو مذہبی سوچ ہے وہ مانے آتی ہے، منع کرتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں صاحب یہ نہیں کریں گے، یہ تو کوئی کیا کہنا چاہیے کفار کی کوئی کسی قسم کی کوئی سازش ہے ہمارے خلاف، جو یہ اس کے حوالے سے جو لوگوں کی سوچ ہے، مذہبی جماعتیں اس سوچ کو ختم کرنے کی، اس کو تبدیل کرنے میں کوئی رول ادا کر سکتی ہیں؟
بہت آپ کا شکریہ. آپ کے پینلز والوں کے سب کی بارگاہ میں سلام عرض ہے. اور یقیناً ایک آپ نے بڑے اہم موضوع پہ آج گفتگو کا آغاز ہے. اور مذہبی جماعتوں کا جہاں مسئلہ ہے وہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری پالیسیز آج تک مطلب کسی ملک کی جو سب سے بیسک نیڈس ہیں وہ یقیناً 3 چیزیں فوکس ہوتی ہیں. اس کے اندر پہلے نمبر پہ ہے دفاع ہے, سیکنڈ نمبر پہ صحت ہے اور تعلیم. یقیناً ان ایشوز کے اوپر سب سے پہلے تو ہمارا ہوم ورک کیا ہے, ہم نے کیا کام کیا. مذہبی جماعتیں تو بعد میں آتی ہیں, لیکن یقیناً جب تک ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی فنکشن نہیں ہے, ہمارے 5 سال جیسے بھی ہمارے گزر جاتے ہیں. اور اس 5 سال کے اندر آپ بتائیں کس نے روکا تھا پالیسی بنانے سے, کس نے روکا ہے کسی کو صحت اور صاف پانی دینے سے, کس نے روکا ہے ان کو اچھی دوائیاں دینے سے, کس نے روکا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل نہ کیے جائیں, ان کو صحت نہ دیے جائے. یقیناً یہ ایک بیسک نیڈس ہے اور اس کو ہم مذہبی جماعتوں پہ ڈال دیں یا کسی اور جماعتوں پہ ڈال دیں کہ ایسا نہیں ہے. اور ایسا کہیں کسی خاص جگہ پہ ہو سکتا ہے, کسی خاص پلیس پہ ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل اگر ہم پوری کنٹری کا جائزہ لیں تو وہاں کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی مذہبی جماعت نے کسی قسم کا ایسی کوئی رکاوٹ نہیں کہ آپ صاحب پانی نہ فراہم کریں, آپ اچھی دوائیاں نہ دیں. جی سرور صاحب ایک چیز آپ نے کہی کہ جی مذہبی جماعتیں تو بعد میں آتی ہیں. پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ بعد میں کیوں آتی ہیں. ہر سیاسی جماعت اپنا موقف لے کے جب لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ جی ہم بعد میں آتے ہیں, وہ تو کہے گی جی جو میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ وہ سنیے. اور ہماری آپ کتنی بار لوگوں کے پاس گئے اور جا کے صحت کے ایجنڈے پہ آپ نے کہا دفاع سب سے پہلے آتا ہے, دفاع پہ تو بہت بات کرتی ہیں مذہبی سیاسی جماعتیں, صحت پر کتنی دفعہ کھڑے ہو کے بولتی ہیں؟ آپ یہ تو ریاست کا کام ہے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہے, سب کے منشور کا حصہ ہے. کیا تعلیم, اچھی صحت. یقیناً جب اچھی صحت ہوگی تو قوم بھی صحت مند ہوگی, قوم صحت مند ہوگی تو آپ کا ملک بھی صحت مند ہوگا, ملک بھی آپ کا ترقی کرے گا. نمبر 1. نمبر 2, آپ جہاں تک رہے آپ نے کہا کہ پہلے اور بعد کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس کی رسپانسبلٹی ہے یہ کام تو اس کا ہے نا, حکومت کا کام ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. آپ کا یہ ہیلتھ ہے, یہ چینل ہے, اس کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں آنر, اب ڈاکٹر صاحب کو پیٹرولیم دے دیا. اب ڈاکٹر صاحب کو اگر ہم دیتے صحت کی منسٹری تو وہ شاید صحت کے لیے بہت اچھا کام کرتے, بہت فروٹفل ہوتے, صحت کے لیے اچھی اچھی پالیسی بناتے. آج ہم 5 سال کے اندر اپنے لوگوں کے لیے کوئی ایک پالیسی نہیں بنا سکے صحت کے حوالے سے 5 سال کے اندر. سرور صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ, لیکن مجھے اس کا جواب بریک کے بعد چاہیے, اس لیے کہ میں بریک پہ جا رہا ہوں. میں ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب امیر جماعت اسلامی سندھ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا. باوجود آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ مزید کنٹینیو نہیں کر سکیں گے, لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں آئے. اور جو سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کو میں چاہوں گا کہ واپسی پہ بریک کے بعد جواب مجھے سرور صاحب دے سکیں, یہ جو صحت ایجنڈا ہمارا ہے اس پہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ان کی سیاست کیا ہے, ان کا سیاسی کردار کیا ہو سکتا ہے, یہ میں چاہوں گا سرور صاحب آپ سے سوال. مگر پہلے بریک. خاتون حضرات بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں یہیں صحت ایجنڈے میں.